بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ قرآن حکیم میں سورۃ الکہف میں ماضی کے ایک عظیم الشان مومن بادشاہ ذوالقرنین کا تذکرہ قدر تفصیل سے وارد ہوا ہے۔ مفسرین نظام نے اپنے اپنے انداز میں ذوالقرنین کے تعین کی کوشش کی ہے کہ ذوالقرنین سے کون سا بادشاہ مراد ہو سکتا ہے۔ مفسرین کے ایک گروہ کی رائے میں سائرس یعنی ایرانی بادشاہ کوروش ذوالقرنین ہے۔ مفسرین کے ایک دوسرے گروہ کی رائے میں مقدونیہ کا بادشاہ اسکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ ذوالقرنین ہو سکتا ہے۔ تاہم وسط ایشیا کے بہت سے مفسرین کی رائے میں قدیم ترک بادشاہ اوغوز خان ذوالقرنین ہے۔ جب ہم دنیا کی تاریخ، جغرافیہ اور زبانوں کا تجزیہ کرتے ہیں اور مجوزہ کرداروں کا موازنہ ذوالقرنین سے کرتے ہیں تو ہمیں مفسرین کے اس گروہ کی رائے درست معلوم ہوتی ہے جو اوغوز خان کو ذوالقرنین سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اوغوز خان کا تعارف کرائیں، یہ بتا دینا ضروری ہے کہ سائرس اور اسکندر اعظم ذوالقرنین کیوں نہیں ہو سکتے۔ پرانی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین نے پرانی دنیا کے انتہائی مشرق سے انتہائی مغرب تک ساری آباد دنیا پر حکومت کی تھی۔ یہ درست ہے کہ سائرس ایک خدا ترس اور انصاف پسند بادشاہ ہونے کے باوجود اتنی بڑی سلطنت کا مالک نہ تھا جتنی کہ ذوالقرنین کی قرآن نے بتائی ہے۔ اس کی سلطنت دریائے سندھ سے بحیرہ قزوین کے ارد گرد تک محدود تھی۔ بہرکیف اسے بین الاقوامی سلطنت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسکندر اعظم کا جو کردار تاریخ میں بیان کیا گیا ہے وہ کسی طرح بھی ذوالقرنین کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ اسکندر اعظم ایک ظالم اور عیاش بادشاہ تھا، لیکن اس کی سلطنت بھی اتنی وسیع نہ تھی جتنی بڑی سلطنت ذوالقرنین کی قرآن میں بتائی گئی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اوغوز خان کس طرح ذوالقرنین کے قرآنی معیار پر پورا اترتا ہے۔ علامہ ابو حیان الاندلسی نے اپنی تفسیر البحر المحیط میں سورۃ الکہف کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ذوالقرنین سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے۔ دوستو جان لیجئے کہ ترک قوم کا اصل آبائی وطن وسط ایشیا کا وہ علاقہ ہے جو کوہ آلتے اور بحیرہ بالکاش کے درمیان واقع ہے۔ کوہ آلتے موجودہ چین، روس، منگولیا اور قازقستان کے سنگم پر واقع ہے۔ بحیرہ بالکاش ایشیا کی میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیلوں میں شمار ہوتی ہے جو کہ موجودہ قازقستان میں واقع ہے۔ ایک زمانہ گزرا کہ جب وسط ایشیا کا سارا علاقہ ترکستان کہلاتا تھا۔ قدیم نقشوں میں اس علاقے کو ترکستان کے نام سے ہی ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ یہاں قدیم ترک قبائل آباد تھے۔ معروف ڈرامہ سیریز ارطغرل غازی میں بھی ترکوں کی وسط ایشیا سے ہجرت کر کے موجودہ ترکی میں پہنچنے کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ مسند امام احمد میں مذکور ایک حدیث کے مطابق رومی یعنی یورپی اقوام سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ، ماہرین لسانیات اور ماہرین جینیات کی تحقیقات کے مطابق قدیم ترک قبائل یورپ سے ہجرت کر کے وسط ایشیا میں آباد ہوئے تھے۔ ان کی اس رائے کا ثبوت وسط ایشیا اور مشرقی اور جنوبی یورپ میں بولی جانے والی زبانوں کی باہم مشابہت ہے۔ ان سب زبانوں کو ترکی زبانیں یا ترکک لینگویجز کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ موجودہ ترکی میں بولی جانے والی زبان انہی زبانوں میں سے ایک ہے جسے ٹرکش لینگویج کہا جاتا ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ ترکوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو وہ ترکی زبان کو عربی رسم الخط میں لکھتے تھے۔ سن 9 سے 1928 تک ترکی زبان عربی رسم الخط میں لکھی جاتی رہی، مگر 1928 میں ترکی کے حکمران مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی زبان کو لاطینی رسم الخط میں لکھنے کا حکم دیا اور عربی زبان پر پابندی لگا دی۔ ترک روایات کے مطابق اوغوز خان نے ساری آباد دنیا پر حکومت کی اور اس کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ ترکوں نے اوغوز خان کے بارے میں بعض عجیب و غریب داستانیں بھی منسوب کر دی ہیں جن پہ یقین کرنا مشکل ہے، مگر ایسی عظیم الشان شخصیت کے بارے میں اس طرح کی دے مالائی داستانیں منسوب ہو جانا کوئی انوکھی بات نہیں۔ ترک زبانوں کے پھیلاؤ کو ظاہر کرنے والے نقشے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ترک زبانیں یورپ سے سائبیریا کے علاقے تک
بولی جاتی ہیں، جبکہ سائبیریا انتہائی مشرق میں واقع برفیلی سرزمین ہے۔ یقیناً وہ ذوالقرنین یعنی اوغوز خان ہی تھا جو وسط ایشیا سے ترک زبان اپنے ساتھ سائبیریا میں لایا تھا۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جب ذوالقرنین انتہائی مشرق سے شمال کی طرف بڑھا تو وہاں اس کا سامنا ایک ایسی قوم سے ہوا جو ایسی زبان بولتی تھی جس سے ذوالقرنین واقف نہیں تھا۔ سائبیریا میں بولی جانے والی سیموئڈ زبان اس علاقے کی قدیم ترین زبان ہے جو اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ ترک زبان سے متاثر ہوئی ہے مگر دوسری ترک زبانوں سے بہت مختلف ہے۔ شمال میں ذوالقرنین سے جس قوم کا سامنا ہوا غالباً وہ سیموئڈ زبان ہی بولتی تھی۔ واللہ عالم۔ ترک زبانوں کے مشرق سے مغرب تک اس پھیلاؤ سے ترک قوم کے اس دعویٰ کی تائید ہوتی ہے کہ وہ کسی زمانے میں ساری آباد دنیا کی حکمران تھی۔ قدیم چینی زبان بھی ترک زبان سے ماخوذ ہے۔ غرب ابھرتے سورج کی سرزمین جاپان سے لے کر فرانس کے ساحل تک قدیم ترک اقوام کے اثرات سر کی آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ جس طرح تاج برطانیہ کے غلبے کی وجہ سے آج ساری دنیا میں انگریزی زبان کا غلبہ اور اثرات نمایاں ہیں، اسی طرح ماضی بعید میں ترک اقوام اور ان کی زبان ساری دنیا پر غالب تھی۔ یہ تاریخی حقائق گواہی دیتے ہیں کہ ہو نہ ہو اوغوز خان ہی کو قرآن میں ذوالقرنین کے لقب سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مزید تائید اس حقیقت سے بھی ہوتی ہے کہ اوغوز خان جو تاج پہنا کرتا تھا اس پر 2 سینگ لگے ہوتے تھے، جبکہ ذوالقرنین کا مطلب بھی 2 سینگوں والا ہے۔